قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ خلافت ہے۔ آپ دے دور خلافت ہے حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ دے گورنر، اور آپ امیر المومنین مدینہ منورہ دے اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیتا اور پروگرام بنایا کہ مدینہ منورہ رہنا چاہیے، اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے نال ملاقات کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے وچوں روانہ ہونے تو پہلے انہوں نے مجلس شورا کا ایک ہنگامی اور اہم اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے سامنے اپنا منصوبہ، پروگرام اور پلان اور سفر کا ارادہ رکھا، نال ہی انہوں نے رائے طلب کی تھی کہ گورنمنٹ دا اصول بھی یہ ہوئے، اسلامی قانون بھی یہ ہوئے۔ میں چونکہ مکے دا گورنر ہاں، میں مدینے دے دورے تے امیر المومنین نال ملاقات دی غرض نال سفر تے روانہ تھیون واسطے تیار ہاں۔ کوئی ایسا بندہ انتخاب کرو جڑا مکے دی نیابت سنبھالے، قائم مقام گورنر ہوئے اور میرا نائب ہوئے، تاکہ مکے دی جڑی ذمہ داری ہے اور جڑے معاملات ہیں انہاں کو صحیح مانے وہ ہینڈل کر سکے۔ اے نہ ہوئے مکے دا نظام تیتر بتر تھی ونجے میری عدم موجودگی ہے۔ مشورہ طے اے تھیا، ابن ابزہ نامی ایک شخص جیدہ نام عبد الرحمن ابن ابزہ ہاں، انہوں نے مکے دا نائب گورنر بہمی مشاورت نال نامزد کیتا اور سفر دے روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ پہنچے، امیر المومنین نال ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا سوال یہ کیتے کہ مکے دی نائب گورنری کہندے سی میں لا کے آئے، مکے دی جڑی نیابت ہے اور جڑا قائم گورنر، قائم مقام گورنر ہے وہ کون ہے؟ توجہ میری طرف رہا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب اندر فرمایا، ابن ابزہ نامی ایک شخص ہے، ان کو مکے دا نائب گورنر بنا کے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا، اے کون ابن ابزہ ہے؟ اے وہ ابن ابزہ تا نہیں جڑا غلام دی حیثیت نال رہی ہے، جن دی زندگی غلامی دی زندگی گزری ہے، وہ ابن ابزہ تا نہیں جے کو مکے دا نائب گورنر بنا کے آئے ہو، اپنا قائم مقام بنا کے آئے ہو، کوئی خاص حسب نسب دا مالک نہیں، کوئی خاص امیر بھی نہیں، صاحب ثروت بھی نہیں، غریب جیاں بندہ ہے اور غلامی دی زندگی گزرنا رہے گا، وہ ابن ابزہ دا نہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرمان لگے، جی امیر المومنین تسا صحیح پہچانیے کہ وہ ابن ابزہ ہے جڑا غلام دی حیثیت نال رہی ہے، غریب طبقے نال تعلق رکھتا ہے۔ میں کو مکے دا نائب گورنر نامزد کر کے آیا، ایک کوئی ابن ابزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے کہ نائب گورنری دیون واسطے، قائم مقام گورنر بناون واسطے تے کوئی ابن ابزہ ہی ملیا،
بیا کوئی مکے سردار کہنا، کوئی بندہ ایسا کہنا جڑا غلامی دی زندگی نہ گزاری ودا ہوئے، جڑا بندہ زندگی ہی اپنی آزاد طریقے نال نہیں گزار سکیا، وہ مکے دی نیابت کیا سمجھے سی؟ یہ کیا کر کے آئے ہو؟ جلالی طبیعت دے بندے غصہ کی دن حضرت نافع رضی اللہ عنہ خاموشن نال ہی حضرت عمر نے سوال کیتا کیڑی خوبی تساؤں دے اندر ڈٹھی ہے، کیڑا وصف ڈٹھے ہوئے جن کی بنیاد تے تساؤں کو مکے دا نائب گورنر نامزد کر کے آئے ہو، میں کو مطمئن کرو، میں کو دسو کیڑی ہوں دی تعریف ہے، کیڑی ہوں دی خوبی ہے جو ای لائق ہاں ہو کہ مکے دا نائب گورنر بنے؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے نائب گورنر بنن دی وجہ دسائی ابن ابزہ کو قائم مقام گورنر بنائے سے ابن ابزہ دی خوبی کیا ہی وہ ظاہر کی تھی، سمجھتے بیٹھے ہو؟ بالکل مختصر پروگرام ہے، ایڈے اڈے نہیں دیکھنا جی نافع کیڑی خوبی ہے؟ شکل دا سونا ہی، قد کاٹ دا سونا ہی، سیانا ڈھیر ہی، مسئلہ کیا ہے؟ صحیح البخاری دی روایت حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے امیر المومنین جیڑے بندے کو مکے دا نائب گورنر بنا کے آئے ہوں نیابت جیدے سمیں لا کے آئے ہوں دی خوبی یہ آئی ان دے اندر جڑا وصف آئی وہ یہ آئی جڑی ان دے اندر صفت آئی جڑی صفت دی بنیاد ہے مجلس شورا نے مشورہ طے کیتے کہ ابن ابزہ کو نائب گورنر بنانا چاہیے وہ خوبی کیڑی آئی امیر المومنین وہ خوبی آئی انہو قارئ بکتاب اللہ، وہ دیکھنا میری طرف ہے بات بالکل مختصر لیکن ہی میں جچی تلی تیرے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں میں جڑی وجہ تو نائب گورنر بنائے نہیں ابن ابزہ دی شکل دی بنیاد تے نہیں بنایا، ابن ابزہ دے مال اور جداد دی بنیاد تے نہیں بنایا، ابن ابزہ دا حسب نسب دیکھ کے نہیں بنایا، امیر المومنین ابن ابزہ دے میں مکے دے نائب گورنر بنان دی وجہ یہ ہے کہ او اللہ دی کتاب قرآن دا قاری ہے۔ کوئی سمجھ نہیں کہ مزاحت کرے سا مزید مکے دا نائب گورنر بنائے وجہ آئی کہ وہ اللہ دی کتاب قرآن دا بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بھی جو آنسوں آ گئے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا امیر المومنین رومن دی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے میں کوئی امام کائنات دا فرمان یاد آ گئے اللہ دے پیغمبر دی حدیث یاد آ گئی ہے جڑی حدیث دے راوی خود حضرت عمر بن خطاب صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے حضرت عمر فرمان لگے میں کوئی روایت یاد آ گئی ہے جن دی وجہ تو میرے اکھا میں جو آنسوں آ گئے نا امیر المومنین کیڑی حدیث ہے کیڑی روایت ہے جڑی تو کوئی یاد آئی ہے تے تو کو رومن تے مجبور کر دیتے سی حضرت عمر آکھن لگے آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین پتہ لگ دے نبی سی سچ فرمایا آج میں کو سمجھندی پئی ہے بات جو آپ نے فرمایا ہر راوی بھی میں عمر بن خطاب ہاں نبی سی فرمایا اللہ سونا جنہ بھی کہیں شخص کو یا کہیں بندے کو یا کہیں قوم کو اللہ بلندی دیون دا ارادہ کرے تے اللہ صرف اپنی کتاب قرآن دی وجہ تو ہی بلندی عطا کرے دے یہ آج پتہ لگے اللہ سونا جنہ بھی عزت نے دے کیڑی وجہ تو دے دے بولو اللہ جنہ بھی بلند کر دے وجہ کیا ہے عزت دی وجہ قرآن بلندی دی وجہ قرآن یرفع دا معنی ہوگے بلند تھی ہونا رفت جیڑا بندہ اپنی قوم میں بلند تھی ہونا چاہتے وجہ قرآن ہے جیڑے شعبے بلند تھی ہونا چاہتے وجہ قرآن ہے اللہ جنہ بھی عزت نے دے قرآن دی وجہ تو بولو کیڑی وجہ تو
یہ پہلی بات. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین اور تو سمجھ آ گئی ہے ابن ابزق کو اللہ نے مکہ دا نیب گورنر بنائے تے وجہ اللہ دی کتاب قرآن آئی. جیڑا بندہ اللہ دی کتاب نال اپنا تعلق جا بناوے جیدہ یارانہ قرآن پاک نال جڑ ونجے جیدہ واسطہ قرآن پاک نال بن ونجے اللہ قرآن نال جڑا ڈالے کوئی عزت بلندی عطا فرمینا ہوگے. امام کائنات کی دوسری حدیث تیرے سامنے رکھنا چاہنا صحیح البخاری ہے. اللہ دے پیغمبر مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے ایک قبیلے دے لوگ آگئے آ کر کے عرض کرنے لگے اللہ دے پیغمبر نوے مسلمان ہوئے ہیں سادے وچوں کوئی امام منتخب کرو ہاں جندی ایک تداوائے نمازاں پڑھ دے رہوں. نوے مسلمان تھے سادے وچوں کوئی امام منتخب کرو. انتہائی قابل غور بات. سارے لوگ بیٹھے ہوئے پورا قبیلہ آیا بیٹھا. نبی پاک نے سجے پاسے نظر ماری کھبے پاسے دائیں بائیں آپ نے دیکھ کے فرمائے تو دے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا اللہ دا قرآن جاندا ہوئے. امامت دا انتخاب تھی نہ پہ. امامت کوئی تھوڑی عزت ہے امامت کوئی تھوڑی عظمت ہے. تو آدھے وچوں کیڑا بندہ ہے یہ تے اساں ہے نا امام کو نوکر سمجھتے ہیں. امام اصل تو حکمران جڑا ہے وہ امام ہوندے. اصل علاقے وسطی قوم دا چیئرمین تے لمبردار امام مصلی دا امام ہوندے. بڑی عزت ہے. فرمایا تو نے جو کیڑا بندہ ہے جب کو اللہ دا قرآن یاد ہوئے. سارے چوپ نوے مسلمان ہوئے ہیں قرآن کی تو یاد ہویا. بڑے بڑے بیٹھے ہیں چودری لمبردار سفید والا آلے وڈیری عمر آلے. نبی علیہ السلام نے بار بار نیچے دائیں بائیں فرمایا کیڑا بندہ ہے جب کو رب دا قرآن زیادہ یاد ہوئے. امام کائنات نے ترائے واری سوال کی تے کوئی جواب نہیں آیا. نبی کریم علیہ السلام نے جڑے لے تریجی باری سوال کی تھے یہ جڑا قبیلہ آیا ہوئے یہ جڑا امام اپنا گھنن آئے ہوئے نا مجمع تے قبیلے تے وفد تے آخرے چھے چھوٹا جیاں بال بیٹھا ہوئے ہے. صحیح بخاری ایک پیغام پلے پاؤ بس بات ختم. چھوٹا جیاں بال بیٹھا ہوئے بار بار سوال ہونا پہ تو آدھے بھی جو کون ہے جڑا قرآن زیادہ جان دے خاموشی ہے ہر پاسے. ایک چھوٹا جیاں بال اٹھی کھڑے آدھے اللہ دے پیغمبر جے قرآن کا پوچھ دے بیٹھے ہو تب میں کو قرآن بڑا یاد ہے. میں کو صحیح البخاری دی روایت ہے راوی آکھن لگے جو اجڑا بال اٹھی کھڑے ایدی عمر 6 او 7 سنتن 6 سال دی عمر دا بال ہے. راوی کو شکے یا 7 سال دی عمر 6 سال یا 7 سال دی عمر دا بال ہے. جیدہ نائے عامر بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر قرآن میں کو یاد ہے. امام کائنات نے فرمائے عامر اگر تے کو قرآن یاد ہے وقت قرآن دے پچھو کہیں باندھے ہوں دے یہ دے آواز میں محمد کریم دے کٹھے آکے لائے عزت ملی کہ نہ ملی. قرآن آلے پیچھو کھانی ہونے ایک دو آواز اتھا میرے نال آبے ایک بات قابل غور ہے. عمر 6 یا 7 سال ہے. عامر بن سلمہ نہ ہے صحیح البخاری ہے. منبر دیکھیں قریب ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کتو یاد ہے آدھے اللہ دے نبی حفظ تو سورتن قضا سورتن قضا سورتن قضا فلانی سورت یاد ہے فلانی یاد ہے فلانی یاد ہے جتوں دل نہ دیوے سن گے نو. امام کائنات نے فرمایا عامر سنا تلاوت قرآن. حضرت عامر اٹھی کے قرآن دی تلاوت سنے دا کھڑے. آمنہ دے لال قرآن دی تلاوت سن دے کھڑے. کتنا سونا منظر ہے. اللہ دے پیغمبر جنہ دا قرآن پہ سن دے حسن حضرت عامر نے تلاوت مکائی ہے. امام کائنات نے عامر دے
دے سر دے اتے شفقت دا ہاتھ پھیرے، آپ نے عمر دی کانڈ دے ہاتھ پھیرے، آپ نے فرمایا عمر کیا یاد کرے سے وانے آج دے بعد اپنی قوم دا تو پکا امام ہے، انت امام ہومے. دوسری روایت، دوسری حدیث تے دوسری دلیل، تو کیا ہے اپنی قوم دا؟ بولو امام ہی وڈیری عمر آلے سفید والا آلے چیئرمین لمبردار تیری اقتدائے نمازہ پرسن تو نہ دا پیشوا دے امام ہی. حضرت عمر بن سلمان کھڑ لگے، میں چپ کر بیٹھا، نبی کسی مجھے ذمہ داری لا دی تھی. آپ نے فرمایا قبیلے آلے ہو بجو یہ تھوڑا امام ہے. ہوں سنی حضرت عمر آدن چلے قوم میری رل کے امام گھنن دی پئی آئی، قوم اگو اگو آئی، میں پچھو پچھو آمی. ہون منظر عجیبا، ساری قوم پچھو پچھو ہے، میں عمر سارے دے اگو اگو آمی. اچھی آ گیا واللہ کے کوئی یہ اللہ نے عزت دیتی کہ نہیں؟ سارے وڈیرے سفید والا لے سارا قبیلہ اقتدائے چے پچھوئے نہیں عمر موا امام صاحب کو تشریف لینا ہو. حضرت عمر آدن لگے گئے، وسیعت گئے، نماز دا جڑے ٹائم ہوئے، مصلی بچھائنے، چادر بچھائنے، اجان چھپر تے چھاتالی مسجد کہنا بنی گئی، چھٹی المیدان گئی. عمر بن سلمہ فرمیدن بگو اگو کھڑا کر دیتنے تے آکنے امام شر نماز پڑھا. یہ لڑی خرید رہا حضرت عمر بن سلمہ فرمیدن 6-7 سال دی عمر دام چولا جڑا پاتا ہویا بھی او گھوڑے دے گھٹنے تک با مشکل میں نائی تے چولے دے تلے نہ شلوار آئی نہ پجام آئی، غربت ہے عالم آئی. قرآن والا یاد ہے غریبی نہ عالم میں جڑا چولا پاتا ہویا ہے ٹاکیا لگیا ہوئے ہیں، گوڑے تک مشکل میں دے تلے شلوار پجام آئی کوئی نہیں. 6-7 سال دی عمر دا مار لیا کیا کرے؟ ساری قوم نے میں کو مسلح تے کھڑا کر دیتے، میں نماز پڑھانا شروع کر دیتی ہے. جیڑے ویلے میں رکوع وچ گیا تے میرا پچھڑو والا چولے دا پاسا میری کھنڈ تے آپ ہے، میں پڑھانا ہو گیا. جڑے لوگ کھڑے ہیں مسلمان کہنان تانے مارن لگے، ٹھٹھا کرن لگے، مذاقاں کرن لگے. اے مسلمان دے امام دا حال جیدہ لباس تے کپڑے بھی پورے کھائے نہیں، اے انہاں دا نمازاں دا امام ہے جیدہ چولا بھی لمبا کوئے نہیں، جیدے چولے تلے شلوار تے پجامہ بھی کوئے نہیں. حضرت عمر آدھر میں پوری نماز جرہوندہ رہ گیا، ساری کام دے تانے تے تفرے سنودہ رہ گیا. جڑے بلے نماز مکمل ہوئی ہے بلی قوم نے رل کے چندہ گٹھا کیتے، سارے چندہ گٹھا کر کے بازار لگے گئے، وہاں کے کپڑا خریدے نے تے میرے واسطے لمبا چولا تے کرتا سیوائے نے. سارے میری قوم دے وڈیرے رل کے میں گجڑے بلے چولا کھڑے پوے دے ہیں. اللہ چولے پوے دے قرآن دی برکت نال، اللہ دی قسم صاف کیا تھا اللہ چولے پوے دے. کنی پوچھو قرآن آجے کھولو انجھے اللہ چولے پوے دے جنہ دے وہم و گمان جی نہیں ہونا. عزت کا لباس پاونے میں قرآن نہ ریاری لاؤ. زندگی دے کئی موڑے چلی خوشی میں عمر کو کدائی نہیں ہوئی. جدا میں قرآن دی برکت نال چولا پہنگے خوش کھڑا تھی نام. اللہ نے کرتے پوائے چولے پوائے امامت عطا فرمائی. کیڑی وجہ تو کتنا دلیلہ ہو گیا؟ دو. کتنا؟ صحیح بخاری میں چھو دو. تریجی دلیل چھوڑ وقت بالکل چھوڑا ہے. اللہ جنبی عزت نے کیڑی وجہ تو بولو. دیر فائدے نہیں قرآن دی یاری دے میں دو فائدے دسے سا. پہلا فائدہ سمجھ اللہ جنبی عزت نے کیڑی وجہ تو دیں قرآن دی وجہ تو. عزت دا ذریعہ قرآن ہے، عزت دی وجہ قرآن ہے. اللہ مال دے کے
عزت نہیں دینا، حسب نسب دیکھ کے اللہ عزت نہیں دینا، اللہ جائیداد دیکھ کے عزت نہیں دینا، اللہ شکل و صورت دیکھ کے عزت نہیں دینا، اللہ دے ہاں عزت معیار رب دا قرآن ہے۔ تیجی حدیث یہ بھی صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، امام کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام دی محفل لگی ہوئی ہے، ایک عورت آ کر کے عرض کرنے لگی اللہ دے پیغمبر میں اپنے آپ کو تھوڑے نام تے ہیبہ کیتا ہے، میرے نال نکاح کر گنو، میں تورے نال اتنی محبت کریں دیاں کہ میں آج دے بعد تھوڑیاں میرے نال نکاح کرو۔ نبی پاک نے فرمایا خاتون بیٹھی میں کو نکاح دی حاجت نہیں، بیٹھی میں کو نکاح دی حاجت۔ تھوڑی دیر دے بعد وقت کھڑی ہو گئی، اللہ دے پیغمبر میں اپنے آپ کو تھوڑے نام تے ہیبہ کیتا ہوئے میرے نال نکاح کر گنو۔ آپ نے فرمایا خاتون بیٹھی میں کو نکاح دی حاجت کہے نہیں۔ تھوڑی دیر دے بعد وقت کھڑی ہو گئی ہے، اللہ دے پیغمبر میں اپنے آپ کو تھوڑے نام تے ہیبہ کیتا ہوئے میرے نال نکاح کر گنو۔ آپ نے فرمایا بیٹھی میں کو نکاح دی حاجت نہیں۔ صحابہ کرام دے مجمع دے وچوں ایک صحابی کھڑا ہو گئے، عرض کریں دے سونے ہو اگر تو کو حاجت دے ضرورت نہیں میرے نال نکاح چا کرو، میں کرنے نکاح، اگر یہ خاتون عورت دا نکاح میرے نال کر دے ہو تو میں تیار ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حق مہر ہی جان دے حق مہر ہی اور سنائے غور نال ادھے اللہ دے نبی یہ تو رولا ہے حق مہر ہو گیا تے کنا دا نکاح ہو گیا ہوئے حق مہر دی ضرورت نکاح کرنا چاہنا لیکن حق مہر دی طاقت کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمائے ادھا دینار یا ادھا درہم دی ضرورت بھی نہیں رکھدا ادھے اللہ دے نبی کوئی نہ۔ آپ نے فرمائے ولو خاتم من حدید لوہے دی انگوٹھی نہ مالک بھی ہیں یا کوئی نہ ادھے سونے لوہے دی انگوٹھی دی بات کریں دے ہو میرا تے اپنا خیمہ بھی کوئی نہیں۔ مطا کو گھر مکان جنہیں ایسا پہلے مکان لکھ لینے نہ درہم دینار دی ضرورت ہے، نہ لوہے دی انگوٹھی دی ضرورت ہے، نہ خیمے میں مکان دی ضرورت ہے۔ ایک جڑا کپڑا لباس پاتا ہوئے ہے بس ہی دا میں مالکا نکاح دا وڈا دل کریں دے جے نکاح کر چھوڑو تے توڑی مہربانی ہو سی۔ امام کائنات سوچی پائے گئے، کیوں سوچی پائے گئے؟ آنکھیں نہ چاہتے گا ہاتھ مار میری طرفوں تھی گیا میں لینا آترہ نکاح کروں چوپ دا مطلب ہے نبی پاک کھلو بھی ضرورت بولو نبی سے خاموش بھی کیا کرے۔ تھوڑی دیر دے بعد نبی سے اپنا سر مبارک چاہتے سنو جامعہ محمدیہ جمپور آلے ہو سنو سر چاہتے آپ نے فرمایا درہم کوئی نہیں کوئی نہیں، دینار کوئی نہیں، لوہے دی انگوٹھی کوئی نہیں۔ امام کائنات نے فرمایا نکاح کرنا چاہ نہیں جی سونے ہو نکاح کرنا چاہو۔ آپ نے فرمایا چاہے دسا آماکا من القرآن اچھی آنکھو اللہ دا قرآن بھی یاد ہے یا کوئی نہ ارڑیک چولا کہنی کپڑے کہنی خیمہ کہنی درہم دینار کہنی واری قرآن دی آئیے سینے دے ہاتھ مار کے چوڑا تھی کہ آدھے سونے ہو جتھے دل دیوے سونے اللہ اللہ ایک اتھے دینار دا بھی مالک نہیں اتھے درہم دا بھی مالک نہیں ایج دا وجہ عصمت والا کلام ہے سینے دے ہاتھ مار کے آدھے سونے ہو دنیا دے خزانے تو میرے کنے کوئی نہیں اللہ والا خزانہ میرے سینے جو بڑا ہے جتھو دل دیوے سن گے نو۔ آپ نے فرمائے سنا اے صحابی سنے دا کھڑے آمنہ دے لال سن دے بیٹھے نا میرے نبی سے تلاوت سن دے بعد آپ نے فرمائے میرا یارا جگہ جگہ سورتا قرآن دیا تے کوئی یاد
یہ صورتیں عورت کو یاد جا کروا یہ صورتیں یاد کرا من تیرا حق مہارے میں محمد نکاح پڑھا کہ تیرا گھر وسا اے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے جو کوئی پڑھے تے عمل کماوے سیدھا جنت جاوے اللہ دی قسم چا کے آنا عزت دا معیار زمینہ نہیں عزت دا معیار عہدہ نہیں اللہ دے ہاں جتنا بھی عزت دی دولت اللہ عطا کرے لے اللہ قرآن دی وجہ تو عطا کرے لے جڑا یاری قرآن نہ اللہ ہے جڑا سمجھت قرآن نہ اللہ ہے جڑا واسطہ قرآن نہ ہوئے اللہ کو عزت دے تاج پوا دیتا کتنا بات ہو گئے ترائے پہلے تعلق دے پہلے فیدے دیاں ترائے دلیلہ صحیح بخاری وچو اللہ جگہ بھی عزت لے لے اونچا بولو جگہ بھی ارڑے قرآن پاک دا آخری پارہ ہے تے آخری پارے دی سورت البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب اے سورت جڑے میں جبرائیل جا کے آئے کی سی اللہ دے پیغمبر اللہ نے سورت البینہ نازل فرمائی ہے تے نال اللہ نے حکم صادر فرمائے سورت چاہتی ونجو کرک دی دھوپے چ آپ لگے ونجو حضرت ابی بن کعب دے گھر سنی ذرا ایمان دی کھڑکی کھول کے سنائی ابی بن کعب دے گھر اچھا آج ابراہیل ولو تھمن کے کیا کرنے اللہ دے پیغمبر اللہ کریم دا حکم ہے حضرت ابی کو آکھو اے سورت قرآن دی تلاوت کرے تو ساؤں سامنے بائے کے سنو میں اللہ ابی دی تلاوت عرشاں پہ سننا جانتا امام کائنات گرمی دی شدت آپ سورت جا کے لگے گئے حضرت ابی بن کعب دا دروازہ کھڑکائے من دکل باب کون دروازہ کھڑکاوانا لا امام کائنات نے فرمایا میں محمد رسول اللہ جلدی نال دروازہ کھولنے آدن سہ نصیب اہلا و سہلا مرحبا ساتھ بسم اللہ اللہ نے نبی کرمی دی شدت تو ساکے نے آئے ہو زحمت کی دیوے سنیت پیغام بھیجو میں آپ حاضر خدمت ہو بنیا آپ نے فرمایا بھائی میں اپنی مرضی نال نہیں گیا آج تجھے دروازے تھے عرشاں والے رب دی مرضی مان کے آیا ارڑے وزیر اعظم چل کے آوے ایم این اے ڈی سی سارے گھر دعوت ہے ایسی وزیر دا دورہ ہے چاہے سارے کے فخر کر کے آدھے ہو ساری کائنات دے وزیر اعظم قربان کرا آمنہ دے لال دے پیر دی پاکیزہ دھوڑ دوں میرا نبی ابی بن کعب دے دروازے تے گیا کھڑے اپنی مرضی نال نہیں آیا عرشاں والے رب دی مرضی نال آیا ابی ڈر گئے خیر تو ہوئے انشاءاللہ اللہ کے نبی کیا مسئلہ ہے آپ نے فرمایا ابی بھائی کوئی پریشانی نہیں قرآن کی سورت آئیے اللہ چاہتے سب تو پہلے ہی تلاوت ابی کرے حضرت ابی دے اکھر وچوں آنسو آ گئے خیمہ کبابے دی چھاتے چولے تے ٹاکیاں لگے ہوئے گھر دے مہینے کئی چولے باہر نہیں بلدی تے اللہ والو حکم آ گئے تلاوت ابی کرے حضرت ابی رو دے بیٹھا نبی سے فرمایا کیا مسئلہ ہے ابی ادھے اللہ دے نبی میں کتھاں تساں کتھاں تمہارے سامنے میں تلاوت کرا نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا ابی اللہ دا حکم ہے کرنی پوسی تلاوت ادھے اللہ دے نبی میں تلاوت کرتے تیار ہے گار دے دساؤ جی ابی اللہ دے نبی اسمان اللہ کیا اللہ نے میرا نام گن کے فرمائے کیا اللہ دی پاکیزہ زبان تے میں ابی دا نام آئے امام کائنات نے فرمائے نام یا ابی ہاں ابی اللہ نے اپنی زبان تے تیرا نام گندے تھے اللہ نے حکم صادر فرمائے حضرت ابی کارو قطار روائے نہ دے اللہ خیمے نہیں دے
زندگی عطا ہے اللہ جنہ بھی عزت عطا فرماوے اللہ سنے کو اپنا پاک کلام نظران دے جیدہ جیدہ واسطہ قرآن نال ہے جیدی جیدی یاری قرآن نال ہے جیدہ جیدہ تعلق قرآن نال ہے اللہ عزت تاج پمیں دران دے ایم این اے آئے وزیر آئے صدر آئے جہاز کو لوگ ہم کے دفتر تک قالین بچھائے ہیں قرآن اللہ قرآن پڑھن دی غرض نال کرو نکل دے اللہ فرمے دے فرشتے کو اپنے رحمت دے پر بچھا دے عزت کیڑے پاسے کیا ہے کتنی بڑی عزت ہے چار باتیں ہو گئے پنجویں بات تے غور کر اے پہلا فائدہ ہی قرآن نال جوڑن دا اللہ عزت نے دے احد دے شہداء دی تدفین دی واری آئیے نبی سے فرمایا قبر انجلے بڑا آگے میں کو دسا ہے زمین پتھریلی ہے ایک ایک قبر ترہ چار شہداء دفن کرے سوں احد دی زمین بڑی سخت زمین ہے قبرہ بن گئے اللہ دے رسول قبرہ بن گئے آپ تشریف کے نام قبر دے اندر آپ لگے گئے قدم مبارک لہینے آپ نے فرمایا میں کو شہداء دے جسم دے دے ہو میں قبر اچھ رکھنا ہو سا لیکن یاد رکھا ہے صحابہ یاد رکھا ہے سارے شہداء دے چہرے دیکھ کے غور کر کے سب تو پہلے او شہید دا جسم میں کو دیوائے جن دے سینے چ رب دا قرآن زیادہ قرآن اللہ جب تک زندہ ہاں اوہ پہلا نمبر ہاں ہم شہید ہو گئے تھے قبر جویدی باری نہیں پہلا نمبر حق ہوں گئے تیرے سینے چل لگا قرآن نہیں کیجنی بڑی عظمت اور عزت ہے قرآن آلے دی اللہ جنہ ہی شان دے دے کیڑی وجہ تو لیں دے بولو کیڑی وجہ تو لیں دے تو آپ کو پتہ ہے رمضان اتنی عظمت آلہ ہے کوئی مہینہ رمضان دی عظمت دا مقابلہ کیوں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ میں صرف دسیں دا پیا تعلق قرآن نال جیندہ بھی یہ لوگ کیا دیں دے سارے لفظ بولو عزت کیا دیں دے اللہ فرمے دے رمضان سارے مہینے دا سردار ہے وجہ کیا ہے قرآن سرداری تعمیلی ہے قرآن تے دوسرا چنگی طرح دے جان دے ہو لیلۃ القدر جڑی ہے نا رمضان دی آخری دہاکے والی رات وہ 1000 مہینے دے راتیں کی افضل ہے یقین کریں دے ہو کہ کہنا لیلۃ القدر خیر من الف شہر یا اللہ پوچھنا چاہتے کیوں عظمت ہے اللہ فرمے دے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قرآن ہے رات سارے راتیں کے افضل بن گئی ہے تے جبرائیل امین سارے فرشتے دا سردار ہے وجہ کیا ہے نازل بہ الروح الامین جبرائیل سارے فرشتے دا سردار سرداری والی عزت قرآن دی وجہ تو آمنہ دا لال ساری کائنات دا سردار بڑیا سارے نبی دا امام بڑیا مقتدہ دا پیشوا بڑیا یا اللہ وجہ کیا ہے اللہ فرمے دے نزل علی محمد وهو الحق من ربهم آمنہ دلال دے پاک دے میں اللہ نے قرآن نازل فرمائے قرآن دی وجہ تو میں اللہ نے سید الانبیاء تے ساری کائنات دا سردار بنا دیتے جیندہ جیندہ واسطہ لگے قرآن نال 5 دلیلہ پہلے نیچے میں کہ اللہ قرآن دی برکت نال کیا دیں دے بولے دے نہیں دے سارے اللہ کیا دیں دے عزت دیں دے عصمت دیں دے عید علی جتنا قیمتی مرضی کپڑے پاؤ جتنا قیمتی مرضی کھانے بڑھاؤ او تک تو سر کہیں کو سینے لگ کے عید نہیں دے سکتے مل نہیں دے سکتے جب تک قرآن اللہ آکے ہی تک خطبہ نہ دے دے نکاح دی تقریب ہے سارے خرچے میں ساری برادری رشتہ داری آئی ہوئی ہے جب تک قرآن اللہ آکے نکاح دا خطبہ لے کے نکاح چاہ او معاملہ تھوڑا نکاح مکمل کر کے طے نہ کرے او تک شادی کی خوشی تو سا ایک دوسرے کو منا نہیں دے سکتے ہر حال چاہ اللہ جنہ بھی عزت دے دے بولو کیڑی وجہ تو دے دے بولو کیڑی وجہ تو دیر فیدے اللہ ہدایت دے دے اللہ شفا دے دے اللہ رحمت دے دے اللہ برکت دے دے زندگی باقی دے بیاں چوزائیں دسے سوں یہ بنا اپنا ادارہ ہے سارے علاقے دا فخر ہے ادارہ جامعہ محمد اہل حدیث یامپور
ماشاءاللہ ہی جامعہ دا فیض ہے کہ اہل علاقہ تک قرآن و سنت دی روشنی پھیلی ہے. ایمیل یہ کہنا اللہ اساڑے بزرگ نمونہ اسلاف فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد یاسر راہی صاحب اور انہوں دے رفیق سفر اور انہوں دے بہترین معاون برادر مکرم فضیلت الشیخ مولانا محمد اسماعیل ساجد صاحب اور این اساڑے عزیز حافظ عبد الرحمن دا حفظ کرنا اینا بزرگاں واسطے بھی انہوں دے استاد محترم واسطے بھی ادارے دے معاونین واسطے بھی خصوصاً انہوں دے والدین واسطے وہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک قرآن پڑھ دے راسن اللہ اجر ثواب عطا کرنا راضی اللہ دا فضل ہے بہت بڑی نعمت ہے. پہلا بیٹا حافظ قرآن والنوجہ بیٹا حافظ قرآن یعنی عالم کو قرآن پڑھاونا اللہ دی قسم چاہ کے آتا ہے بہت بڑی عزت کا ذریعہ ہے. الحمدللہ چاندری پہلے میرا بیٹا حافظ محمد عقیل حیدر 10 سال دی عمر اس قرآن حفظ مکمل کی تھا میں چند نہیں پہلے اور تو چھوٹا بیٹا اج 8 سال دا ہے وہ ماشاءاللہ 12واں سپارہ حفظ کرنا پڑے والے کو اگر کھلے کھامن کو بچن چاہتے ہو حافظ قرآن پڑھاؤ حرام خوری کو بچاون چاہتے ہو حافظ قرآن پڑھاؤ. جڑے ویلے ساڈے بالے دے سینے وچ قرآن آیا اللہ عزت دے سی عظمت دے سی. اگرچہ عنوان ٹاپک بڑا طویل ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کا بھی حکم آ شیخ اسماعیل صاحب کا بھی حکم آ اور دوسرا بھی یہ نہ قائلی تقریر لمبی نہیں تھی سفر کر رہے ہیں سردی ہے پاند کر رہے ہیں تو پتہ ہے کوئی ایک گال بھی سن کے اگر عمل تھی پوے تو پاند سجایا ہے. کیا خیال ہے سارا نہیں بندہ بیٹھا رہے ساری رات بیٹھا رہے تے سمجھ کشے نہ آوے تے عمل نہ کرے کوئی فائدہ کہیں نہیں. اپنے بالیں کو داخل کراؤ قرآن والا پڑھاؤ. میں اللہ کو دعا کرنا اللہ ڈاکٹر صاحب دے بالیں دی حفاظت کرے قرآن کی لاج رکھن دی اللہ توفیق بخشے. جتنا لوگ بیمار ہیں اللہ انہاں کو شفا عطا کرے. اسادے دعا دے سارے دے بالیں کو اللہ حافظ قرآن دین دا عالم دائی مبلغ بناوے. جزاکم اللہ خیرہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.